بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ڈاکٹر صاحبہ بس شکریہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمارے لاہور کے ورکرز کو بلایا. مینار پاکستان کے جلسے کے بعد پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے ورکرز کے ساتھ, تو بہت بہت شکریہ آپ کا. جی بس شکریہ ڈاکٹر صاحبہ بس میں آپ کو مبارک دیتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ نے اب تک تقریباً 50 لاکھ خاندانوں کو پنجاب میں ہیلتھ انشورنس کارڈ دیا. یہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں. دیکھیں اب سننا ہے صدیق خان, چپ سننا ہے میری بات. اچھا اب دیکھیں جی, میں نے آپ سب سے وعدہ کیا تھا اور انشاءاللہ وہ وعدہ آپ کو پورا کر کے دکھاؤں گا. اور وہ کیا تھا کہ میں نے یہ کبھی آپ سے نہیں کہا تھا کہ ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے. میں نے یہ کبھی آپ سے نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر پاکستان کو انشاءاللہ ایک عظیم قوم بنائیں گے. اور جو سب سے بڑا اصول, مدینہ کی ریاست کا جو سب سے بڑا اصول, وہ یہ انسانیت کا مطلب یہ کہ ایک ریاست اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لے. اور جو سب سے مشکل وقت ایک کمزور گھرانے پہ گزرتا ہے وہ جب وہاں ایک بیماری ہو جاتی ہے. ایک گھر میں ماں باپ یا بچے بیمار ہو جاتے ہیں. تو جو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ میو ہاسپٹل میں ایک آدمی دوائیں خریدنے کی کوشش کر رہا تھا. بھائی اس کا کینسر سے مر رہا تھا, اور اس کو جب میں نے دیکھا تو اس نے پوچھا کیا دوائیں میں نے ساری لے لیں. تو جب اس نے جو اسسٹنٹ تھا ڈاکٹر کا, اس نے کہا نہیں ابھی آپ نے یہ بھی دوائی لینی ہے. تو میں آج تک اس کی شکل پہ مایوسی نہیں بھول سکتا. جو تکلیف تھی اس کو, سارا دن مزدوری کرتا تھا اور ساری شام اپنے بھائی کے ساتھ گزارتا تھا جو کینسر سے مر رہا تھا. تو اس لیے وہ مجھے کبھی بات نہیں بھولی جس نے میری زندگی کا رخ بدلا. نہ وہ میں دیکھتا, نہ کینسر ہاسپٹل بناتا, نہ کینسر ہاسپٹل بنانے کی پوری جد و جہد میں لگتا, اور نہ ہی پھر آخر میں پالیٹکس میں آتا. کیونکہ ایک جیسے ہی آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں, یعنی کہ اللہ کی مخلوق کی جب آپ خدمت کرنے کے لیے نکلتے ہیں, آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیوں کیا, ہمارا آنے کا مقصد کیا تھا. اور وہ جو سفر شروع ہوا وہ میو ہاسپٹل میں اس غریب آدمی کو دیکھ کے, تب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کرکٹ کے بعد میں اپنی زندگی گزاروں گا اس ملک کے ان لوگوں کی بہتری کے لیے جن کو ہماری سٹیٹس نے پیچھے چھوڑ دیا, جو پرواہ نہیں کرتی ان کی. تو جب ہمیں حکومت ملی, پہلے ہم نے یہ پختونخوا میں جب ہماری پروونشل گورنمنٹ تھی, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ہیلتھ انشورنس کا سسٹم شروع کیا. اور وہ اگر میرے سے پوچھیں تو جو سب سے بڑی وجہ کہ پختونخوا میں ایک حکومت کو وہ ایک باری دیتے ہیں صرف, اور انہوں نے ہمیں صرف دوسری باری نہیں دی
2/3 اکثریت دی پختونخوا میں، اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ، اچھا تھوڑی دیر ایک سننا ہے، بڑا ضروری سننا یہ باتیں سنیں ذرا. تو پختونخوا کے اندر جب انہوں نے 2/3 اکثریت دی تو اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہیلتھ کارڈ سسٹم تھا. پہلی دفعہ ایک عام گھرانے کے پاس ایک کارڈ آیا، کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ اپنا علاج کروا سکتا تھا اپنے بچوں کا. اس سے پہلی دفعہ وہاں ایک لوگوں کو سمجھ آئی فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. میں جب پہلی دفعہ برطانیہ گیا تو پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں ایک فلاحی ریاست دیکھی. وہ ریاست کیا تھی کہ ایک غریب آدمی بیمار ہوتا ہے، وہ سرکاری ہسپتال میں جائے، سارا علاج اس کا مفت ہوتا تھا. اس کے بچے گورنمنٹ سکولوں میں پڑھتے تھے، مفت تعلیم اور اچھی تعلیم. وہ اگر بے روزگار ہوتا تھا اس کو پیسے ملتے تھے، ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتے تھے. اور وہ اگر عدالت میں جاتا تھا تو اس کو لیگل ایڈ ملتی تھی، یعنی سرکار پیسے دیتی تھی اس کے وکیل کو اس کی دفاع کرنے کی عدالت میں. یہ ہے ہمارا ماڈل، یہ ہے وہ پاکستان جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. مجھے جب لوگ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں یہ بڑا پلان قسم کر کے یہ کئی چینل جو پروپیگنڈا پہ لگی ہوئی ہیں، وہ مائک پکڑ کے پہنچتے ہیں جی غریب آدمی کے پاس، بتائیں جی حالات آپ کے اچھے ہیں، مہنگائی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مہنگائی ہے. کدھر گیا جی نیا پاکستان؟ اگلا سوال یہ ہوتا ہے. وہ پھر بیچارہ کیا کہے، برا بھلا کہے گا جی کدھر گیا نیا پاکستان. یہ پلان کر کے ہو رہا ہے. جو بھی جانتا ہے کہ سفر جو ہمارے سامنے تو ایک ہی ماڈل ہے مدینہ کی ریاست کا، وہ جب سفر شروع ہوا تو پہلے دن ہی مدینہ کی ریاست نہیں بن گئی. وہ ایک سفر تھا. 3-4 سال تک مدینہ کی ریاست بڑی مشکلوں میں تھی. مسلمانوں کی سروائیول مشکل میں تھی. جنگ احد، وہ جو خندق، مشکل وقت تھے، مشکل سروائیو کیا. لیکن اس کے بعد اسی ریاست نے دنیا کی تاریخ بدل دی. تو وہی ہم اسی راستے پہ چل رہے ہیں. اور یہ جو آج ہیلتھ کارڈ دیے اور انشاءاللہ تقریباً 60 لاکھ 70 لاکھ 72 لاکھ خاندانوں کو سارے پنجاب میں ملیں گے، یہ اسی راستے کا، اس طرف کا سفر ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیں گے کہ ہر سال ہم اور قریب جائیں گے جو ایک فلاحی ریاست ہم نے بنانی ہے پاکستان کو. اس کے اندر سب سے پہلے جو کمزور طبقے ہیں ان کو ہم نے اٹھانا ہے. اور پہلی چیز ہیلتھ کارڈ. اچھا ہیلتھ کارڈ کا دوسرا سن لیں کہ ہم نے پہلی دفعہ پاکستان میں مکمل طور پہ ساری ڈیوٹیز ہٹا دی ہیں جو بھی میڈیکل اکوپمنٹ باہر سے پاکستان میں کوئی امپورٹ کرنا چاہتا ہے. یہ کیوں اٹھائی ہے؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہسپتال بنائیں. جتنے بھی ابھی ہسپتال کم ہے، سرکار نہیں بنا سکتی، عام لوگ آئیں اور ہسپتال بنائیں. اور یہ جو ہیلتھ کارڈ ہوگا، کوئی بھی غریب آدمی جس کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا کسی ہسپتال میں بھی جا سکتا ہے. اس سے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کا جو ہیلتھ کیئر ہے وہ انقلابی تبدیلی آئے گی. یہ بالکل بدل جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری آبادی ہے اس میں بہت زیادہ ہسپتال چاہیے. اور جو ہم نے اب یہ قدم اٹھائے ہیں، ہم نے انسینٹیوز دیں گے لوگوں کو کیا کہ پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر ہسپتال بنائے. تو یہ ایک دوسرا قدم ہے. اور ہیلتھ کارڈ اور وہ مل کے ان کے لیے بھی انسینٹیو ہوگا کہ ہیلتھ کارڈ جا کے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جب استعمال کریں گے تو ہاسپٹلز بھی زیادہ ہاسپٹلز بنیں گے. تیسری چیز جو ہم اپنا سارا سسٹم چینج کر رہے ہیں مینجمنٹ کا، ہسپتالوں کا، جو ہماری ہیلتھ ریفارمز ہیں جو ابھی تک میں چیف منسٹر صاحب کو کہوں گا پھنسا ہوا ہے آپ کا MTI ریفارمز جو ہیں، یہ ان کو جلدی کریں. کیونکہ ہسپتال تب تک نہیں ٹھیک طرح چلیں گے جب تک اس کا مینجمنٹ سسٹم بدلے. اور مینجمنٹ سسٹم کا مطلب یہ
کہ جب یہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرح چلے, جدھر سزا اور جزا ہو, تب ایک سسٹم کھڑا ہوتا ہے. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ سرکاری ہسپتالوں کے اندر سزا جزا نہیں ہے. چاہے اچھا علاج کریں یا برا, ان کو پیسے ملتے ہیں, اور بیچارہ جو غریب آدمی ہے وہ سرکاری ہسپتالوں میں جاتا ہے, اور پیسے والے لوگ پرائیویٹ ہاسپٹل میں, اور جو زیادہ پیسے والے لوگ ہیں وہ لندن جاتے ہیں علاج کرا. تو عام آدمی کے لیے, بیچاروں کے لیے سب سے مشکل علاج ہوتا ہے, کیونکہ سرکاری ہسپتالوں میں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے یہ ہیلتھ ریفارمز لے کے آئے ہیں. اور مجھے افسوس ہے کئی لوگ اس کے خلاف کہتے ہیں جی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے. یہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے, یہ اٹانومی ہے ایک ہاسپٹل کا مینجمنٹ سٹرکچر ٹھیک کرنے کے لیے. اور انشاءاللہ یہ جیسی ریفارمز ہوں گی آپ دیکھیں گے کہ سرکاری ہسپتالوں کی مینجمنٹ اسی طرح ہونی شروع ہو جائے گی جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہسپتالوں کی ہوگی. اور ابھی نہیں اچھا جی, اب سنیں دو اور چیزیں. ہم نے سن تو لو, بیٹھو. ہم نے اب اور کیا کرنا ہے. میں نے صرف یہ مہنگائی کے اوپر آپ سے بات کرنے لگا ہوں. اب آپ نے سمجھا ہے کہ مہنگائی کا یہ مسئلہ کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں حل کرنے کے لیے. نمبر 1, جو روپیہ گرے گا, جب بھی روپیہ گرے گا, جو باہر سے چیزیں منگوائیں گے وہ مہنگی ہو جائیں گی. تو جب ہم دنیا کو, جو ہمیں حکومت ملی تھی, $60 ارب کی دنیا سے چیزیں ہم خرید رہے تھے, اور دنیا کو $20 ارب کی چیزیں بیچ رہے تھے. $40 ارب کا ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا. تو روپے پہ تو پریشر پڑنا تھا, روپے نے تو نیچے جانا تھا. تو جب روپیہ گرا, جو بھی باہر سے چیزیں, تیل, گھی, جو بھی باہر سے چیزیں منگواتے ہیں وہ مہنگی ہو گئی. تو ایک تو وہ مہنگائی ہے جو کہ بدقسمتی سے جب ہماری حکومت آئی تو ہمیں جو پرانی حکومت کی یہ جو اتنا بڑے خسارے چھوڑ کے گئی, ایک تو اس کی وجہ سے. دوسری مہنگائی کہ جو کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہوئی. اس میں جس طرح میں نے کہا, گھی تو اس لیے مہنگا ہوا کہ باہر انٹرنیشنلی ہم گھی باہر سے منگواتے ہیں, دالیں باہر سے منگواتے ہیں. تو جب روپیہ گرا وہ چیزیں مہنگی ہو گئی. لیکن کئی چیزیں مثلاً چینی اور آٹا, یہ جو مہنگا ہوا ہے, یہ اس میں ہماری کوتاہی ہے, میں مانتا ہوں. اور میں یہ آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پوری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. جو بھی اس میں ملوث ہوگا, اور ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے کون کس طرح کے طبقوں نے فائدہ اٹھایا, اس سے مہنگائی کر کے کسے فائدہ اٹھایا ہے, ان ساروں کا ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ایک تو ان کو کسی کو چھوڑیں گے نہیں ہم, جنہوں نے مہنگائی کر کے پیسہ بنایا ہے لوگوں کے اوپر. اور دوسرا, ہم سسٹم انشاءاللہ ایسے لے کے آئیں گے کہ آگے سے پہلے سے ہمیں پتہ ہوگا کہ کون سی چیز کی اگر کمی ہو تو ہم پہلے سے یا امپورٹ کریں گے یا ہم پہلے سے تیار ہوں گے اس کے لیے. میں آخر میں اپنے سارے پرانے ورکرز جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ سب کو آخر میں ایک بات کہتا ہوں. میری ایک بات مان لینا اور یاد رکھیں, آج لکھ لیں, کیونکہ آپ میں سے کئی وہ لوگ ہیں جب بڑے مشکل وقت میں میرے ساتھ تھے, جب کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا کہ ہماری پارٹی جیتے گی. جب وہ لوگ ہیں جو سب جانتے ہیں کہ کس طرح ہمارا مذاق اڑتا تھا, کس طرح سارے کہتے تھے جی کہ یہ دیوانے پھر رہے ہیں, یا 2 پارٹی سسٹم میں کوئی تیسری پارٹی نہیں آ سکتی. ان ساروں کو میں وہ مشکل وقت جب آپ پیچھے دیکھیں گے تو اس کو سامنے رکھ کے اور میں ہمیشہ آپ کو کہتا تھا کہ تحریک انصاف اس ملک میں انشاءاللہ حکومت بنائے گی.
میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ یہ وہ پاکستان ہے جو 27ویں رمضان میں بنا تھا. یہ وہ پاکستان ہے جس کا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ وہ پاکستان ہے جس کے بڑا ایک عظیم لیڈر قائد اعظم اور ہمارے نظریاتی لیڈر، یہ علامہ اقبال کی خواب تھی. یہ میں 1.5 سال حکومت میں رہ کے آج آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کو کسی کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ ملک کتنا عظیم ملک بننے جا رہا ہے. جو اللہ نے جس طرح کی اللہ نے ریسورسز دی ہیں پاکستان کو، جتنی نعمتیں دی ہیں اس ملک کو، مجھے بھی نہیں پتا تھا جب تک میں اقتدار میں نہیں آیا. انشاءاللہ یہ پاکستان آپ کے دیکھتے دیکھتے مہینوں میں اور سالوں میں یہ تبدیل ہوگا. اس کا سسٹم ٹھیک ہوگا. اس میں وہ جو رکاوٹیں ہیں، جس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو شکست دیں گے ہم. اور آپ کے دیکھتے دیکھتے یہاں عدل اور انصاف کا نظام، اور یہ وہ ملک بنے گا جو ساری دنیا میں جب آپ ہرا پاسپورٹ لے کے جائیں گے آپ کی عزت ہوگی. آج بھی اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی آپ کے ہرے پاسپورٹ کی، جو ہمارے آنے سے پہلے اور آج بیرون ملک پاکستانی ہیں، ان سے پوچھیں کہ کیا پہلے پاسپورٹ کی زیادہ عزت تھی یا آج زیادہ عزت ہے. اور انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک کی عزت بڑھتی جائے گی. یہ ملک عظیم ملک بنے گا، اور یہ وہ ملک بنے گا جدھر باہر سے لوگ انشاءاللہ ایک دن پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے. شکریہ.